طلحہ ہے, صحابی ہیں, ایک بیٹا ہے بیمار ہو گیا, گھر میں اس کو مطلب علاج چل رہا ہے. اب آپ جا رہے سفر پہ, اپنی بیوی سے کہا بیوی میں تو سفر پہ جا رہا ہوں, تجارت کی غرض سے بچے کا خیال رکھنا, دیکھ بھال کرنا. حضرات ابو طلحہ چلے گئے, ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی نیک عورت جن کے تعلق سے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ ام سلیم کو دیکھ لے, وہ جنتی عورت ہے. معاملہ بنا, وہ چلے گئے, ادھر بچے کا انتقال ہو گیا, بچہ انتقال کر گیا. بیوی نے گھر والوں کو بلایا, محلے والوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کر دیا, اے لوگوں جب میرا شوہر شام کو اپنی تجارت سے واپس آئے گا تو میرے بچے کے مرنے کی خبر انہیں تم میں سے کوئی مت دینا, کوئی مت بتانا کہ تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. بہرحال شام ہو گئی, سورج ڈوب گیا, تاریکی چھا گئی. حضرت ابو طلحہ گھر آئے تو بیوی نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی مسکرا کے سلام پیش کر دیا, مسکرائیں بھی اور سلام بھی پیش کرا. آج کل کی بیویاں ہیں 100 میں سے 1-2 ہوں گی جو شوہر کو سلام کر لے, ورنہ سلام نہ کرتی ہے بالکل بھی. یہی کہتی ہے جی کہاں ہو, فون بھی کرے گی کہاں کر رہے ہو, کہاں بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو, اس طرح کی باتیں ڈائریکٹ. حالانکہ حدیث کہتی ہے السلام قبل الکلام, جب تک آپ کو کوئی سلام نہ کرے تب تک اس کے کلام کا آپ جواب مت دو, پہلے اس سے سلام کرواؤ, یاد دلواؤ, یہ ہمارے اوپر لازم ہے. لیکن اب کیا ہے, ہاں بدان کیا چل رہا چودھری جی, بس نمبردار, ٹھیکیدار, امام صاحب پہنچتے تو امام صاحب کو بھی ہاتھ ایسے کرتا امام صاحب, بس امام صاحب بھی ہاں بھیا ٹھیک ہے کیا کرا جائے. اور اماموں کا تو بھائی صاحب معاملہ بڑا گمبھیر ہوا پڑا اس ٹائم. امامت بڑا ایسا فیل ہو گیا, ایسا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے کہ امام اچھے لباس پہنے تو یہ کہیں بڑا چمکیلا آیا ہے, پریس نہیں ٹوٹ رہی ہے, پریس روٹی لگ گئی اپنے گاؤں کی, دیکھو گال پھول گئے اس کے. ایسے لوگ بھی ہیں. اور نہ پہنے لباس ایسی ہو تو کہتے بے سلڑی ہیں, پہننے ہی نہ آتا ان سے. تو کچھ زیادہ بولیں تو کہتے بڑا بڑ بولے ہیں, نہ بولیں تو کہتے گونگے ہیں, کچھ بولتے ہی نہ ہیں. اور اگر دنیا مارکیٹ میں چلی جائے, بازار میں چلی جائے, امام اگر دیکھ گیا مارکیٹ میں مینا بازار میں تو کہتے رنگیلا ہے, رنگیلا, بہت زیادہ چوڑیاں خریدتے پھر رہے امام صاحب, تو دنیا سب کام کرے, امام تو بالکل کمرے میں رہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرے, کہیں نہ جاوے. ایسے معاملے ہیں. وہ کہتے کس کس کی نظر کو دیکھیں, سب کی نظر میں رہتے ہیں, اور قسمت بھی کچھ ایسی ہے کہ گھر سے باہر رہتے ہیں, اس کے بعد بھی تنخواہ پاتے ہیں, زیادہ کا مل رہی. اب ہیں بڑی مشکل میں 7-8 کر رہے ہیں. اب لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر 5 کر دیے کچھ جگہ پہ. لاک ڈاؤن چل رہا, تمہیں پتا امام صاحب 5 لے لو. ابھی تو اب وہ امام صاحب بھی کیا کر رہے, مرتا کیا نہ کرتا, چلو کم سے کم گوشت نہ آگا تو آلو ٹماٹر کھاتے رہیں گے, چل ہی رہا کام. بہرحال صبر کا معاملہ ہے. انہوں نے دروازہ کھولا, سلام پیش کر دیا. شوہر نے پوچھا بچے کی حالت, کہا بچے کی سانس رک گئی, اسے نمونیا تھا, سانسیں لمبی آ رہی. انہوں نے سمجھا کہ وہ بیماری اب اس کو سکون ہو گیا. بیوی نے کیا کیا, پانی لا کے دیا, کہا چہرہ دھو لے, آپ وضو کر لیں, درد لگی ہوئی ہے چہرے پہ, وضو کر لیا. دسترخوان بیوی نے لگا دیا, حالانکہ بچے کا جنازہ کمرے میں رکھا ہے. اب دسترخوان لگایا, کہا شوہر بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لے. شوہر نے کھانا کھا لیا. اب بیوی نے بستر لگا دیا, کہا شوہر تھکے ہوئے آئے ہو, آرام بھی کر لو. حضرت ابو طلحہ آرام کرنے چلے گئے. یہ بیوی کی وفاداری ہے, یہ ایک عورت کا صبر ہے. آپ دیکھیے گا حضرت ابو طلحہ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. اب بیوی کمرے میں آئی, سنگار کیا. سنگار سمجھتے سنگار, ارے جو آج کل چل رہا کریم پاؤڈر, یہ حیدر لبلی, فیدر لبلی, بھینس پاؤڈر, کٹرا پاؤڈر, جو بھی چل رہا ہے یہ عورتیں لگاتی ہیں. لیکن اس کا لگانا عورت کو جائز ہے, کریم پاؤڈر کا لگانا جائز ہے, لیکن اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے لگائے تو جائز ہے. بازار میں جانے کے لیے, شادی میں جانے کے لیے, منگنیوں میں جانے کے لیے, اور دوسروں کو مطلب اپنے کو مطلب بہت زیادہ ہینڈسم لگو, چلی رہا. ایک عورت ابھی کالی تھی, تھوڑی دیر میں لگ رہی کہ بھوری ہو گئی, ایسا لگ رہا ہے آٹے کے کٹے میں پورا منہ مار کے اور باہر کو نکال لیا ہو, ایسا ہی پوری سفید ہو رہی ہے. حالانکہ کریم پاؤڈروں سے تھوڑی دیر کی چمک ہوتی ہے, ہمیشہ کی چمک جس سے ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے سبھی کی زندگی میں یہ دن ضرور آتا ہے, یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے. کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا, نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے.
नमाज पढ़ने से चेहरे पे। अब उन्होंने श्रृंगार किया, सजाया अपने आप को, पहुंच गई उनके पास। अबू तलहा को प्यार आ गया और अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। तमाम चीजों से अबू तलहा फारिग हुए। अब बीवी ने कहा, बीवी ने कहा शोहर एक मसला पूछना चाहती हूं। कहा क्या? बोले मसला ये है कि अगर कोई चीज अमानत के तौर पे तुमको मिले, उसका मालिक अपनी चीज को वापस ले ले, तो आप शिकवा करोगे, शिकायत करोगे? हजरत अबू तलहा ने कहा, ऐ मेरी बीवी, हमारे रसूल ने फरमाया है कि किसी की अमानत में खयानत मत करो, हम उसकी चीज को वापस दे देंगे खुशी खुशी। तो बीवी ने कहा, ऐ मेरे शोहर, अल्लाह ने एक बेटा दिया और वो अल्लाह की अमानत था और आज अल्लाह ने अपनी अमानत को वापस ले लिया। कितने अच्छे अंदाज में बच्चे के मरने की खबर बीवी ने सुनाई। तो कहा मतलब ये बच्चा इंतकाल कर गया। अबू तलहा बैठ गए, तड़प गए। कहा क्या कह रही हो? बोले हाँ। बोले मैं आया, खाना खिला दिया, तुमने मुझे लेटा दिया, मेरी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दिया। अबू तलहा रोने लगे। सुबह हुई, नमाज फजर के लिए गए। मस्जिद नबवी में सरकार की नजर पड़ी, अबू तलहा के चेहरे पे करीब बुलाया और इरशाद फरमाया, अबू तलहा, रात जो तुम्हारी बीवी ने सब्र किया, रात जो सब्र किया, तुम्हारी खिदमत की है ना, अल्लाह की रहमत इतनी खुश हो गई, रात ही तुम्हारे मुकद्दर में मरने वाले बच्चे से अच्छा बच्चा था।